اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی آج چیف الیکشن کمشنر سے جو ملاقات ہوئی ہے، متوقع طور پر کیا پیش رفت ہو سکتی ہے؟ یہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کو ساتھ لے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے یہ ہم نے تمام تیاریاں مکمل کر رکھی تھی، ریٹرننگ آفیسر اپائنٹمنٹ ہو چکے تھے اور ہماری ٹریننگ شروع ہو چکی تھی، تو ہمیں اچانک جو ہے ایک سنگل بینچ کے فیصلے نے ہمارا سارا پروگرام جو ہے موخر کر دیا۔ لیکن آپ کے حکم کے تحت 8 فروری کو انتخابات ہونے تھے، جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی شامل تھے، آپ بھی اس میں آپ کا فیصلہ بھی شامل حال تھا، اور الیکشن کمیشن پاکستان کی بھی رضامندی تھی، تو وہ تینوں کی مشاورت سے 8 فروری جو ہے وہ الیکشن کے ڈیٹ مقرر ہو گئی۔ اس میں سیکشن 57 میں بھی سامنے آ گیا، اور پریزیڈنٹ صاحب پیریڈ برقرار رکھنے کے لیے سیکشن 48 جو ہے وہ بھی مد نظر رکھا گیا۔ آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ اب تو ڈیٹ آگے پیچھے کرنی پڑے گی۔ اب تو منڈے کو اور لارجر بینچ جو ہے وہ سن رہا ہے، نوٹس جاری ہو گئے ہیں، اور وہ 2 دن لے 3 دن لے، یہ جو 8 فروری کو جو الیکشن ہو رہا ہے تو اس میں موخر ہونے کا اندیشہ ہے۔ صحیح، اس کے بارے میں آپ ہمیں رائے دیں۔ اب اگر یہ موخر ہوتا ہے، میں آپ کی اساتذہ سے سما کے لیے میرے دوستوں کو ٹھیک ہے، تو میں ان کو ان کے ذریعے میں اہم بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں جی کہ اب اگر یہ 2 دن 3 دن بھی 4 دن بھی اگر اس میں کوئی ڈیفر کرنا پڑا الیکشن 8 فروری کو، 12 فروری ہو، 11 فروری ہو، 15 فروری ہو، اس میں پریزیڈنٹ پاکستان کی شمولیت، ان کی رضامندی بہت لازمی ہے آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت، اور چیف الیکشن کمیشن کی رضامندی سیکشن 57 کے تحت لازمی ہے۔ اور لیکن چونکہ ہمارے وہ آنریبل چیف جسٹس پاکستان ہیں، جی وہ سب اداروں کے سربراہ ہیں، تو ان کی رضامندی ہوگی، یہ تینوں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے آئندہ تاریخ کون سی رکھے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے پہلے تیسرا کس کا کہا؟ چیف جسٹس کی، چیف الیکشن کمشنر کی، اور تیسری کس کی رضامندی ہونی ضروری ہے اگر انتخابات میں تاریخیں آگے ہوتی ہیں تو؟ رضامندی تو ہو گئی نا، چیف جسٹس پاکستان، صحیح، چیف الیکشن پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، تینوں کی رضامندی کے بعد تاریخ آگے پیچھے کی جائے گی، آگے صحیح، کی جائے گی، پیچھے نہیں ہوگی تو آگے جائے گی۔ اور وہ لیکن وہ جو فیصلہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کا فیصلہ آنے کے بعد ہی کوئی نئی تاریخ مقرر کی جائے گی۔ ابھی تو لارجر بینچ کا فیصلہ، ہمارا جو ملک کا جو سسٹم ہے ہم نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، اس میں مختلف اداروں کو اپنے اختیارات ہیں۔ مثلاً لاہور ہائی کورٹ کے اگر کوئی سنگل بینچ کا فیصلہ کر دے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو قدم قرار دے سکتی ہے، لیکن بہرحال بعد وہ لارجر بینچ ہے۔ اب لارجر بینچ کے فیصلے کو چیف الیکشن کمشنر خود ملاقات کر رہے ہیں، لیکن جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ریفرنس نہیں جائے گا، اپیل نہیں جائے گی، تو چیف جسٹس پاکستان بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اگر انتخابات میں تاخیر ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ تاریخ آگے ہو سکتی ہے، تو کیا الیکشن کمیشن کو اس سلسلے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ کوئی مشکلات نہیں آ رہی، الیکشن کمیشن کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ صحیح، اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی مشرعی کام کر رہی ہے، پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے، چاروں صوبائی گورنمنٹ ساتھ کھڑی ہے، پاکستان ساتھ کھڑی ہے، تمام ادارے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی چیلنج کس بات کا پیش ہے؟ کوئی چیلنج نہیں آئے گا الیکشن اگر 8 فروری۔ لیکن اس وقت جو سیاسی پارٹیوں کا رویہ ہے قمر صاحب، جو باقی سیاسی پارٹیاں ہیں، تحریک انصاف کے خلاف بھی اب یہ معاملہ جو ہے سامنے آ گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف تاخیر کی وجہ بنے گی اگر انتخابات کی تاریخیں آگے جاتی ہیں، تو اب کیا یہ مدعا پھر تحریک انصاف کی یہ جو انہوں نے درخواست دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، یہ اس پہ چلا جائے گا؟ پھر کوئی ویلیو نہیں، ختم، 0+0+0+۔ وہ ہائی کورٹ فیصلہ آ گیا، فیصلہ معطل کر دیا۔ اب وہ جو درخواستیں دیتے رہیں گے وہ تو 18 دسمبر کو جو بڑا لارجر بینچ وہ فیصلہ کرے گا۔ اب درخواستیں وہاں پیش ہوں گی، وہ فیصلہ کریں گے کیا کیا جائے۔ باقی سیاسی پارٹیوں کا تو ہائی کورٹ کے سامنے تو کوئی ان کی وہ کوئی نہیں ہوگی۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا، الیکشن کمیشن نے معطل کرنا پڑا ان کے فیصلے کے بعد، تو ان کے ہائی کورٹ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، آئین و قانون دیکھا، اور سیاسی جماعتیں اپنی اسکورنگ کرتے رہے اسکورنگ، اس سے الیکشن کمیشن کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ صحیح۔ تو ابھی جیسے کہ باقی جماعتوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انتخابات مقررہ تاریخ پر جو دی گئی تاریخ ہے اس پر ہونے چاہیے، اگر انتخابات میں تاریخ ہوتی ہے تو کیا جیسے نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان جماعتوں کی جانب سے بھی کوئی پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف یا جو سیاسی جماعت ہے اس کے خلاف؟ علی ظفر صاحب پوچھے نا کیوں گئے تھے ہائی کورٹ ہو؟ جی، آپ ہمارے معزز دوستوں سے پوچھیں جو بیٹھے ہوئے پینلسٹوں میں، ان سے کہیں کہ جناب آپ سوال کریں، جناب سید علی ظفر صاحب آپ اتنے بڑے پایا ناز
پاکستان کے ممتاز قانون دان ہیں، سینیٹر ہیں، ایس ایس ظفر کے صاحبزادے ہیں، تو آپ ہائی کورٹ میں کیا لینے گئے؟ صحیح. تو قمر صاحب اب جبکہ یہ معاملہ کافی سنجیدہ نوعیت کا ہے اور جیسے کہ ہمیں ابھی کامران خان بھی بتا رہے تھے کہ آج ڈیڈ لائن ہے الیکشن شیڈیول جاری کرنے کی، اگر آج الیکشن شیڈیول جاری نہیں کیا جاتا تو اس میں ممکنہ طور پر کتنی تاخیر ہو سکتی ہے؟ بھائی کامران خان کی سوچ چھوڑے، ہم دوسروں کی بات کو میں نے کیا ہے، میں تو آئین و قانون کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ آج شیڈول جاری ہوا تھا اور نہیں ہو سکتا. اب یہ جو معاملہ نہیں ہو سکتا، اب یہ فیصلہ جو ہے وہ لارجر بینچ کے فیصلے کی روشنی میں آگے قدم اٹھایا جائے گا. وہ تو آج ڈیٹ گزر گئی، وہ تو شیڈول جاری نہیں ہو سکتا. صحیح. وہ تو معاملہ چیپٹر کلوز ہو گیا. یہ بھی معاملہ ہو گیا کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہونے، وہ آگے بے شک 11 فروری ہو جائے، 3 دن بڑھ جائے، 4 دن بڑھ جائے، لیکن وہ 3 یا 4 دن کا اسپیس دینی پڑے گی. مطلب آج الیکشن شیڈیول جاری نہیں ہوا آپ نے کہا، تو اس کا مطلب ابھی انتخابات کی تاریخ آگے ہی جائے گی. انتخابی شیڈول تو ہائی کورٹ نے معطل کر دیا نا. وہ کیسے الیکشن کمیشن جاری کر سکتا ہے جب ریٹرننگ آفیسر ہی نہیں ہے جنہوں نے کاغذات نامزدگی لینے ہیں؟ وہ ریٹرننگ آفیسروں کی ہی اپائنٹمنٹ کو معطل کر دیا گیا، سارا سسٹم ہی معطل ہو گیا، ان کی ٹریننگ ہی معطل ہو گئی. اس کی تو وہ تو غیر محسوس ہو گیا نا. وہ تو جو ہمارا انتخابی شیڈول سیکشن 57 کے تحت آنا تھا وہ تو غیر میسر ہو گیا، اور غیر ہے اس کا تو ختم ہو گیا، ڈیٹ نکل گئی آ جائے. دستور کی خلاف ورزی پہلے ہی ہو چکی ہے، جو مقررہ مدت تھی اس سے پہلے تاریخ آگے جا چکی ہے، اور ابھی مزید اگر 2-4 دن بھی آگے جاتی ہے تو وہ ایک اور خلاف ورزی ہوگی. اس پر حکومت کو کیا مشکل پیش آ سکتی ہے؟ اور جیسے کہ حبیب صاحب نے کہا کہ حکومت سے زیادہ یہ پاکستان کے لیے مشکل صورتحال ہے. قمر صاحب آپ ساتھ ہیں؟ ہاں نہیں یہ بات نہیں، میں بڑا احترام کرتا ہوں، حبیب صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے، بڑا وزن ہمارے دوست ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے دوست حبیب صاحب آپ نے بہت درست بات فرمائی، لیکن اب ہائی کورٹ کا مجھے بڑی حیرانگی کی بات ہو رہی ہے. ایک سنگل بینچ نے فیصلہ دے دیا، الیکشن کمیشن لاچار بے بس کر دیا، تو اب اس کے ساتھ اپیل جو آپ نے فرمایا اپیل کریں، اور اپیل کرنے کی گنجائش اس لیے نہیں تھی کہ انہوں نے فوری طور پر لارجر بینچ کے لیے آنریبل چیف جسٹس اور ہائی کورٹ میں بھجوا دیا، اور اس کے بعد ہی جو ہے انہوں نے ڈیٹ کر دی 18 دسمبر کو جو ہے وہ 5 رکنی بینچ فیصلہ کرے گا. تو اس میں ممکن ہے کوئی راستہ نکل آئے گا، اور ممکن ہے کہ وہ سنگل بینچ کا فیصلہ مسترد. آج جو ملاقات ہو چکی ہے چیف الیکشن کمیشن کی اور چیف جسٹس آف پاکستان کی اور اٹارنی جنرل کی، تو وہ سارے کون بتائے گئے ہیں، لیکن بہرحال وہ ڈائریکٹ آرڈر تو وہ نہیں دے سکتے. چیف جسٹس آف پاکستان ہمارا باقاعدہ جو کہ ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کا رول آف بزنس ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ یہی کہیں گے کہ ہم 5 جو ہو رہا ہے 18 دسمبر کو جو ہو رہی ہے 5 رکنی بینچ کا، اس کا انتظار کریں. اس میں ایک بڑی اہم بات یہ کہ 18 تاریخ کو ہی فیصلہ آ جائے، کلم پہ آپ دے دیں سنگل بینچ کا فیصلہ، تو تب بھی 8 فروری کو الیکشن ہونے کے امکانات ہیں. اس میں کوئی ایسا ہے ہمارے ایک طریقہ کار ہے، اس